تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت من نجاه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. رواه الترمذي. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الصادق الامین الکریم. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز علماء کرام، قوم کے ذمہ داروں، نوجوان دوستو، عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسا نبی، رحمت والا نبی، شفقت والا نبی، سکھانے والا نبی، مہربان نبی، رؤوف اور رحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا، جنہوں نے ہمیں دنیا کی زندگی کا ہر کام سکھلایا، جس کام سے دنیا کی بھی بھلائی ہے اور آخرت کی بھی بھلائی ہے. آج ہمارا دنیا میں دھوکہ یہ ہے، ہم نے اصل کو نقل جیسا سمجھ لیا اور اصل کو نقل جیسا سمجھ لیا اور نقل کو اصل جیسا سمجھ لیا. بتاؤ، یہ دنیا کی جتنی زندگی ہے، یہ مٹی کا جسم ہے. یہ مٹی کا جسم ہم اپنے دادا کو، نانا کو قبرستان چھوڑ کر آئے تو مٹی کا جسم مٹی میں مل گیا، باقی ہے؟ مل گیا نا مٹی میں. اچھا، یہ جو جسم ہے، جس ہم طاقت پہ آج کل بچے تھے، کھیلتے تھے، گلی میں کھیلتے تھے نا، اور آج اگر کھیلنے جائے تو لوگ کہیں گے کو چھوڑو تھے ہوئے ہیں، شدھ چھڑے ہوئے ہیں، عقل چلی گئی ہے، بچوں جیسی حرکتیں کر رہا ہے. تو آج وہ بچپن چلا گیا. ابھی جوانی پہ ہم کو جوش ہے، لیکن بتاؤ اس جوانی کے اگر ہم باقی رکھنا ہی چاہیں اور یہ نیت کر لیں کہ ہم سفید بال نہیں آنے دیں گے، ایسا کر سکتے؟ حالانکہ جوانی پہ ہم کو کتنا غرور ہے. تم کو اور کہیں تو مجھے جانتا ہے، ذرا کسی سے کیا کرتے ہیں، تو مجھے. حالانکہ یہ جوانی کیا ہوتی ہے؟ زائل ہو جاتی ہے. اسی جسم پہ بخار آتے ہیں. اچھا، جنت کی جوانی جو 33 سال کی 35 سال کی ملے گی، اس میں کبھی بڑھاپا آئے گا؟ اس میں سفید بال آئیں گے؟ کبھی کسی مولانا نے سنا ہے؟ یہ جسم ایسا ہے، اس میں بخار بھی آتا ہے. زیادہ دیر لاؤڈ اسپیکر پہ بیانات سنو یا کوئی بھی چیز سنو تو سر میں درد اور پین ہونے لگتا ہے. اور بڑھاپا آئے، وزن بڑھ جائے تو جوڑوں میں درد شروع ہو جاتا ہے. جنت میں ایسا ہوگا؟ نہیں ہوگا. دنیا کی مارکیٹ، بقالہ مارکیٹ ہو، سبزی منڈی ہو یا فروٹ مارکیٹ، صبح سجتی ہے، شام کو بگڑتی ہے. جنت کے میوے دن بدن خوشبو بھی بڑھے گی، مزہ بھی بڑھے گا، اس کا حسن بھی بڑھے گا. دنیا کی محبت شادی سے پہلے بہت سارے محبت کے الفاظ اور شادی کے بعد کنٹاڑے کے الفاظ، پریشان ہو جاتا ہے آدمی، حالانکہ سکون ہے اس میں. تو ہم نے اصل کو نقل، یعنی موت کے بعد جو زندگی شروع ہونے والی ہے، قبر میں جو جنت کی کھڑکی کھلنے والی ہے، مومن کے لیے جو آخری وقت میں جنت کے گلدستے، اللہ کی طرف سے اس کے بلاوے کے لیے بہترین باتیں، جنت کے پھول، وہاں کی مشک و زعفران کی خوشبوئیں، ان اصل چیزوں کو ہم نے بھلا دیا
اور بلایا کیوں؟ ایک عربی کی کہاوت ہے، مقولہ ہے، اذا تکرر الکلام تقرر فی القلب، جب کسی بات کو آدمی بہت زیادہ اس کی باتیں کرتا ہے، بہت زیادہ اس کی اسپیچ دیتا ہے، تو آہستہ آہستہ وہ بات یقینی طور پر دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ولی اولیاء اپنی مجلسوں میں ہمیشہ جنت کا تذکرہ کرتے تھے۔ کس کا کرتے تھے؟ جنت کا تذکرہ، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ، اللہ کا تذکرہ، اللہ کی صفات کا تذکرہ کرتے تھے، اللہ کی طاقت کا تذکرہ کرتے تھے۔ تو انہیں دنیا کی طاقتیں بالکل، ان کا پاور ان کے سامنے کچھ نہیں تھا، دنیا کی طاقت کا انہیں ڈر نہیں تھا، کیونکہ اللہ کی طاقت کا تذکرہ تھا۔ تذکرہ اتنا کیا کہ یقین بیٹھ گیا کہ اللہ ہی سپر پاور ہے، دنیا کی سپر پاور میں کوئی پاور نہیں ہے۔ دنیا میں جتنی طاقتیں سپر پاور اپنے آپ کو مانتی ہیں، وہ کیا ہے؟ کوئی پاور نہیں ہے ان کے پاس۔ اور دوسرا کیا تھا کہ جنت کے تذکرے اتنے کرتے تھے کہ دنیا کی دولت، دنیا کے سونا چاندی ہیرے جواہرات انہیں کیا لگتے تھے کہ یہ تو مٹی ہے، یہ تو کیا ہونے والے؟ فانی۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات سیکھی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کو پہچانا اور دنیا کی فنا، دنیا کی فانی ہونے کو، دنیا کے ختم ہونے کو ایسا تذکروں میں لائے کہ پہچان لیا کہ دنیا فانی ہونے والی اور آخرت کہ ہمیشہ باقی رہنے والی۔ اللہ جل شانہ نے دنیا کے اندر ہمیں وہ نبی عطا فرمایا جس نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلام کے بعد جو سب سے بڑی نعمت، یوں تو اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں، اللہ نے خود قرآن میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ نعمتیں تو بہت دور کی بات۔ ایک آیت قرآن مجید کی ہے، آپ کو بھی صورت یاد ہوگی، وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اللہ تعالیٰ نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا۔ اس کے خلاصے میں محدثین نے ایک بہت بڑی بات لکھی، اگر یہ ایمان والے کے دل میں آ جائے نا تو ناشکری نہیں کرے گا، گناہ سے بچنا آسان ہوگا۔ کیا لکھا کہ اللہ تعالیٰ اگر ایک نعمت کا بھی سوال کرے نا جواب نہیں دے سکتے۔ پھر اس کے خلاصے میں لکھا آنکھ ایک نعمت ہے، آنکھ ایک نعمت ہے، کان ایک نعمت ہے، زبان ایک نعمت ہے، ہونٹ ایک نعمت ہے، دانت ایک نعمت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ایک آنکھ کا سوال یوں کرے کہ اس آنکھ کو میں نے دیا تھا کہ تاکہ تو مجھے پہچاننے کے لیے آسمان و زمین میں، درختوں میں، میری پیدا کی ہوئی مخلوقات میں غور کر کے مجھے پہچانے، کبھی تو نے اس آنکھ کا صحیح استعمال کیا؟ آنکھ کے استعمال کا سوال ہوگا، آنکھ دی ہے یہ سوال نہیں ہے۔ ایک آنکھ، اس سے کیا کیا دیکھنا چاہیے وہ صحیح چلایا یا اس کو غلط چلایا، یہ سوال کا جواب نہیں دے سکتے۔ ایسی تو کروڑوں نعمتیں اللہ کی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ایک وہ نعمت جو آیت کریمہ کا میں نے ایک حصہ پڑھا، سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے اور کلام اللہ کے ملنے سے جو اللہ نے سب سے بڑی نعمت دی نا، وہ نعمت یہ دی وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے دنیا کے انسانوں اللہ کی وہ نعمت یاد کرو۔ اب اللہ یوں کہے کہ بڑی نعمت یاد کر۔ ایک آدمی کسی بڑے سیٹ کے پاس، بڑے پیسے دار سخی بندے کے پاس کام کرتا ہو، دن میں 3 مرتبہ وہاں کھانا کھاتا ہے، اس کے دیے ہوئے کپڑے پہنتا ہے، اس کی گاڑی استعمال کرتا ہے، لیکن کوئی خاص چیز ایسی ہوتی ہے نا جو اس نے دے رکھی ہوتی ہے اس کو، تو سیٹ پوچھتا ہے چیز کو تو سنبھال کے رکھا ہے نا، کھانے کے بارے میں نہیں پوچھتا، لباس کے بارے میں نہیں پوچھتا، اور نعمت کا تذکرہ نہیں کرتا، لیکن کوئی خاص نعمت دے رکھی ہو، اس کو گھر میں کوئی مشین خرید کر دی یا گھر میں کوئی اچھی گاڑی خرید کر دی تو سیٹ اس کے بارے میں پوچھتا ہے، وہ گاڑی کا تو صحیح خیال رکھتے ہو نا، کام کی چیز ہے۔ اللہ نے اس آیت کریمہ میں وہ نعمت، اس نعمت کا تذکرہ کیا ہے جس نعمت کو آج میں آپ بھلا چکے ہیں۔ کون سی نعمت ہے؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ جل شانہ فرماتے ایمان والو
ایمان میں داخل ہونے سے پہلے جیسے جاہل خاندان پہلے آپس میں لڑا کرتے تھے، جانی دشمن بنے ہوئے تھے، ایک دوسرے سے منہ پھرے ہوئے تھے، ہتھیار ان کے تیار رکھے تھے، تلواریں ان کی سونتی ہوئی تھی، وہ آپس میں خاندانی دشمنیاں تھی نا، کلمہ پڑھنے کے بعد وہ شیر و شکر آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ تمہیں ایک خاندان بنایا، تمہیں مومن بنایا، مسلمان بنایا، ایک کلمہ، ایک کلام اللہ، ایک رسول اللہ، وہ رب العالمین، یہ رحمت للعالمین، اس کی بات کلام اللہ، اس کی بات کلام رسول اللہ۔ سب سے بڑی نعمت آپس میں اللہ نے دشمنی ختم فرمائی اسلام سے، کہ ایمان کی، مومن کی پہلی علامت یہ ہے کہ جہالت کی دشمنیاں چھوڑ کر ایمان والی محبت بھی آ جائے۔ اگر یہ علامت ہے تو یہ اس کو قرآن ملا، اس کی نعمت کی قدردانی کی۔ اور اگر اب بھی میرے اندر دشمنیاں باقی ہیں، اب بھی میرے اندر دوسرے خاندانوں سے نفرتیں باقی ہیں، اب بھی میرے اندر دوسرے سے زہر باقی ہے، اب بھی اگر میں دوسرے سے منہ موڑ لیتا ہوں، اب بھی اگر کسی سے میں سینہ ملانے سے اگر اپنے آپ کو دور رکھتا ہوں، کسی سے ملاقات کرنے سے اپنے آپ کو بچاتا ہوں، اب بھی اگر میں نفرتوں کے بیج بوتا ہوں، اب بھی میں اگر کسی خاندانوں سے، کسی آپس سے، کسی مسلمان سے بھاگتا ہوں، تو پتا چلا مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے، اللہ کے کلام سے جو ایمان کی، اسلام کی پہلی نعمت ہے، اس سے مجھے اب تک محرومی ہے۔ یہ سب سے پہلی نعمت جو قرآن نے جس کا تذکرہ کیا ہے، جسے بڑی نعمت کہا ہے، وہ آپس میں بھائی بھائی ہونے کی نعمت ہے۔ آج امت بٹ گئی، امت بٹ گئی۔ اچھا آپ دیکھو، امت بٹ تو گئی، لیکن کچھ مرتبہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، حالانکہ قرآن مجید نے اس کے بارے میں کیا کہا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہیں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، حق ہے یا غلط ہے، صحیح ہے یا غلط، حق ہے یا باطل، تو اس کے بارے میں کیا کرو؟ اپنے عقل چلاؤ نہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر نہیں پتا تو اہل علم سے آ کے معلوم کرو، اپنے فیصلے نہ سناؤ۔ امت کو جوڑنے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اس نعمت کا بہت بڑا تذکرہ کرنے کے بعد ایک اور بہت بڑی بات کہی، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً، سارے عرب کے لوگ ایک دوسرے سے ذرا ذرا سی بات پہ خاندان در خاندان، خاندان در خاندان دشمنیاں کر رہے تھے، موت میت میں شریک ہونا تو دور کی بات، ایک دوسرے کے راستے سے گزرنا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن جہاں کلمہ پڑا ساری دشمنیاں ختم، جہاں قرآن کی آیت آئی وہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان والے اس صحابی کو جن کی زبان سے غلط لفظ نکل گیا، الفاظ میرے یاد رکھنا ورنہ کہیں مجھ پہ غلط الزام نہ لگا دو، جو الفاظ اس صحابی سے غلط نکل گئے تھے، مہینے میں ان کے خرچے کی، نان نفقے کی، انہیں خرچہ اور راشن دینے کا انتظام کرتے تھے، اللہ کا قرآن آیا، ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو آئے اور کہا کہ اللہ کا فرمان آ جائے، مجھے نصیحت کی جائے، میں پہلے دیا کرتا تھا اس سے زیادہ دیا کروں گا، کہ یہ مومن ہونے کی پہلی علامت ہے۔ مومن ہونے کی پہلی علامت ہے مسلمان معاشرے کو ملاؤ، خاندان کو جوڑو۔ خاندان میری مراد ہمیشہ ایک ہوتی ہے، میری نظر میں خاندان، قرآن کی نظر میں خاندان مسلمان ہے، یہ ایک سماج ہے جسے مسلمان کہا جاتا ہے، اس میں جو اعمال صالحہ کے پابند ہوتے ہیں انہیں مومن کہا جاتا ہے، اور ایمانیات پہ جو ترقی پاتے ہیں انہیں ولی کہا جاتا ہے۔ ایک نعمت یہ، دوسری نعمت فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اگر آپس میں بھائی بھائی ہو جاتے ہیں، اگر آپس میں خلش رنجش
مومن مومن سے، مسلمان مسلمان سے، یہ کلمہ پڑھنے والا آپس میں رنجشیں ختم کرتا ہے تو یہاں بھی اللہ کی رحمت میں ہے، وہاں بھی جہنم سے بچ جائے گا۔ اگر یہاں دل نہیں ملے ہیں، کٹ رہے ہیں، تو وہاں بھی بچنا مشکل ہے۔ قرآن نے دو باتیں ساتھ میں بیان کی ہیں کہ یہاں اگر دلوں کا جوڑ ہے تو وہاں جہنم سے دوری ہے، جہنم سے چھٹکارا ہے، اس لیے کہ جب دل جڑ گئے تو جہنم سے ہٹ گئے۔ اگر دل نہیں جڑے تو قرآن کہتا ہے پہلی نعمت نہیں تو دوسری سے محرومی۔ صحابی علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور سے ملاقات ہوئی تو حضور سے دریافت کیا۔ آج ہم تو ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں دنیا کی زندگی کو باقی رکھنے کے لیے، بے شک پرہیزی پوچھنی چاہیے، لیکن صحابہ تو کیا پوچھا کرتے تھے؟ فتنوں سے کیسے بچیں، فتنوں سے حفاظت کیسے ہو، میرا ایمان کیسے بچ جائے، میری کی ہوئی نیکیوں کا ثواب اجر کیسے بچ جائے، میں دنیا کے فتنوں سے کیسے بچ کے نکل جاؤں کہ میری آخری گھڑی ہو تو میری زبان پہ اللہ کا نام۔ کیا پوچھا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ لقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے حضور سے ملاقات کی تو میں نے پوچھا من نجاح، اے اللہ کے رسول فتنوں سے بچنے کا کوئی وظیفہ بتائیے۔ ہم فرائض کا اہتمام نہیں کرتے، لوگوں کے حقوق کی پرواہ نہیں کرتے، عزت و احترام کا، کسی کے عرض کا اور کسی کے لحاظ کا، بالکل کسی کی عزت کا لحاظ نہیں کرتے اور وظیفوں پہ گزارا اور برکتیں چاہتے۔ پہلے کسی کی عزتیں، کسی کے حقوق اور کسی کا ادب و احترام، کسی کا سنمان، کسی کا مرتبہ و مقام تو دیکھو، اپنی زبانوں کی حفاظت تو کرو، اس کے بعد وظائف تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں، ورنہ اجر مل سکتا ہے، اثر نہیں ہو سکتا۔ پوچھا کہ حفاظت کیا؟ پہلے نیت کریں انشاءاللہ جو حضور نے 3 باتیں بتلائی ہیں اس پہ عمل کرنے کی آج سے انشاءاللہ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ حضور نے پہلی بات بتائی، جس بیماری میں آج امت مبتلا ہے، حضور نے فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کہیں بیٹھا ہے، کسی کے بارے میں بات کر رہا ہے اور اس کی برائی کر رہا ہے، اگر وہ برائی، آپ لوگ اس بات کو جانتے ہیں اس لیے میں خلاصہ کر رہا ہوں، اگر وہ برائی اس بندی میں جس کے نام سے ہم تذکرہ کر رہے ہیں اگر اس میں موجود ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ غیبت۔ اسے کیا کہیں گے؟ غیبت۔ بتاؤ غیبت گناہ کبیرہ یا صغیرہ؟ گناہ کبیرہ ہیں، جب تک اس سے معافی نہیں مانگو گے معاف ہوگی نہیں، یہ بھی گناہ کبیرہ ہوا۔ اگر جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، کسی گناہ کا الزام لگا، کسی گناہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، وہ اس میں موجود نہیں ہے، اب یہ غیبت ہے یا تہمت؟ تہمت۔ اب تو آپ اس سے معافی بھی نہیں مانگ سکتی، کیونکہ اس نے تو یہ کیا نہیں، اس نے یہ کیا نہیں ہے، اور آپ اس کے بارے میں یہ تذکرہ کر رہے ہیں، تو آپ نے تو دونوں گناہ کبیرہ اپنی مجلس میں کر دیے، اب اس کی معافی بھی نہیں ہو سکتی، اس سے معافی مانگنے میں شرما ہوگی، کیونکہ پتا ہے کہ میں نے جھوٹا بہتان باندھا ہے، کھوٹی بدوی دیا ہے، اور اس الزام کو آپ صاف نہیں کر سکتے، یہ گناہ لے کے کیسے ایمان کی حفاظت کریں گے؟ آج ان تذکروں میں ہماری مجلس عام۔ حضور نے بخاری کی روایت جلسانی کی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او فلیصمت۔ حضور فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ، اگر کبھی بات کرنی ہے، وہ بندہ جسے قیامت پہ یقین ہے، اللہ کی ذات پہ یقین ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، میدان محشر میں حساب دینا ہے، وہ بات کرے گا نا تو دین کی، بہتری کی، صلح کی، خیر کی، نصرت کی، ورنہ چپ رہنا بہتر ہے۔ اب حضور فرما رہے املک علیک لسانک، یا تو خاموش رہو یا دین کا تذکرہ کرو۔ پہلی حفاظت کی، پہلی نصیحت حضور کی۔ دوسری بات وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، یا تو اللہ کے گھر میں رہو یا اپنے گھر میں رہو، یعنی گھر کی فکر میں،
اس کے نان نفقے میں، حلال رزق کمانے میں کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، یا کسی مزدوری میں یا حلال کمائی میں یا حلال نوکری میں رہو جس سے کہیں شک شبہ حرام کا نہ ہو، ایسی نوکریوں میں رہو، ایسی مزدوری میں رہو، ایسے کاروبار میں رہو، کاروبار سے فری ہو گئے گھر کے اندر رہو۔ حضور نے فرمایا آخری زمانے میں تجھے اپنا جی گھر میں لگ جائے یہ تیرے لیے آسان ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے خلاصے میں یہ بات لکھی کہ گھر کے اندر وسعت کا کیا مطلب؟ فرمایا خود اور بیوی دونوں ایک ہوں، دونوں کی سوچ ایک ہو اور دونوں نیک ہو تو گھر میں سکون آئے گا۔ دونوں ایک ہوں، دل ایک ہوں اور نیک بھی ہوں تو سکون آئے گا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات جو فرمائی، یہ بھی آج مجھ سے آپ سے چلی گئی۔ ابھی ایک آدھ ہفتہ پہلے میرے گھر والے بیٹھے ہوئے تھے، مجھے کہنے لگے کہ وہ چیز اللہ کی نعمت پتہ نہیں پھر سے کیوں گم ہو گئی۔ میں نے کہا کون سی؟ تو کہا وہ سجدے میں رونے والی۔ اور پھر دوسرے دن اللہ نے وہ نعمت دی، پھر سے وہ رونا شروع ہو گئے سجدے میں۔ اللہ نے توفیق دیا الحمدللہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ تیسری چیز جو ایمان کی حفاظت کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيَتِكَ۔ 24 گھنٹے میں ہم ہر کام کے لیے ساری چیزیں سیٹل کرتے ہیں، شیڈول بناتے ہیں، ترتیب بناتے ہیں، نظام بناتے ہیں، لیکن ایک چیز کا نظام نہیں بناتے کہ روزانہ اپنے 24 گھنٹے میں کتنی نافرمانیاں ہوئی، کتنی فرما برداریاں ہوئی، کتنی اللہ کے حکموں کو توڑا ہے، کتنی سنتیں زندہ کی ہے، ان کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے سب سے بڑی نعمت جو ایمان کی بات دی ہے، امت مسلمہ کو دلوں کا جوڑ اور اپنے گھر کے اندر رہ کر گھر والوں کی ایمان کی فکر، اپنے بھائیوں کی ایمان کی فکر، زبان کی حفاظت اور تنہائیوں میں اللہ کے سامنے آنسو بہانا۔ اس لیے کہ اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ رونے والی مجلسوں میں زیادہ رہا کرو، ہنسنے والی مجلسوں سے، مذاق اور جوک والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ ریل وغیرہ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کسی پتہ نہیں کیسے کیسے پروگرام ہنسانے کے ہوتے ہیں، جہاں مجلس میں کچھ لوگ ہوتے ہیں ہنسا دیتے ہیں اور اس میں جھوٹ کا گناہ اپنے سر الزام لے لیتے ہیں۔ ایک آخری بات یاد آئی، یہ موبائل کا زمانہ ہے، اپنے گروپس میں جن میں آپ جوائنٹ ہیں، اللہ کے واسطے میوزک والی، بغیر تحقیق والی، بغیر سند والی، کسی عالم سے ویریفائی کیے بغیر اگر آپ نے کوئی چیز شیئر کر دی وہ آگے شیر بن جائے گی اور میں اور آپ جب مر جائیں گے وہ دنیا میں پھیلتی رہے گی، ہم جوتے قبر میں کھاتے رہیں گے۔ اس لیے کسی طرف انگلی چلانے سے پہلے، شیئر کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچنا، ورنہ پھر سوچے بغیر ایسا گناہ کر بیٹھو گے تو یہ گناہ جاریہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے دیکھو دلوں کا جوڑ، کیا جوڑ وہ کریے، اچھا درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دیکھیں عجیب بات ہے، اللہ جل شانہ کا ہم سے کتنا تعلق ہے۔ اللہ معروف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، آج ہم تو اللہ کو بھول گئے، اللہ ہمارے ساتھ کتنا بہترین معاملہ کرتا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی، ہم تو اللہ کے ساتھ کیسا معاملہ کر رہے ہیں، شاید یہ بات میں نے پہلے بھی ایک بار سنائی ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اللہ کا بندوں کے ساتھ انصاف اور بندوں کی اللہ کے ساتھ ناانصافی، کیسی بے وفائی ہے اللہ کے ساتھ۔ جنت میں سب سے پہلے کون گیا؟ آدم علیہ السلام۔ کون گیا؟ آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام ہمارے دادا ہیں، ہمارے ابا ہیں، انہی کے ہم اولاد ہیں۔ جب جنت ہمارے دادا کا گھر ہوا اور ہمیں انشاءاللہ لوٹ کے وہی جانا ہے، لوٹ کے کہاں جانا ہے؟ وہی جانا ہے انشاءاللہ، بولو زور سے انشاءاللہ۔ اسی لیے جب نیک بندہ انتقال کرتا ہے تو قرآن کا الفاظ کیا ہے؟ ارجعی الی ربک، لوٹ کے چل۔ جیسے آدمی کہیں گیا ہو نا سفر میں تو کیا کہتے ہیں؟ چلو گھر لوٹ چلیں۔ کیا کہتے ہیں؟ چلو گھر لوٹ چلیں۔ تو روح کو یوں کہا جاتا ہے لوٹ چل، تیرے باپ کا گھر تو جنت ہے، لوٹ چل وہاں، وطن تو جنت ہے نا۔ تو اللہ نے جنت ہمارا گھر ہے، جنت ہمارا گھر ہے انشاءاللہ۔ جنت میں سے ہمارے دشمن کو، ہمارا دشمن کون ہے؟ میرا پڑوسی وہ شور کرتا نا، وہ میرا چاچا ہی،
میرا خالو، میرا کزن، میرے کاروبار میں آنے والا، نہیں نہیں، یہ دشمنیاں تو ختم ہو جائیں گی یار. میرا دشمن شیطان ہے. کون ہے؟ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. قرآن کہتا ہے شیطان دشمن ہے، اسے دشمن یہ بناؤ. اس سے لڑائی جب ختم ہو جائے پھر دوسروں سے لڑنا. پہلے اس جنگ میں تو جیتو، پھر تمہیں مرد مانے. حضور نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. مرد وہ ہیں شیطان کو ہرا دے، مرد وہ نہیں جو اپنوں کو ہرا دے. یہاں ہار جاؤ تو جیت ہے، وہاں جیت کے بتاؤ تو مردانی ہے. ابن قیم فرماتے ہیں اللہ نے انصاف، اللہ نے انعام یہ کیا، ہمارا ایمان والوں کا گھر جنت ہے، وہاں سے شیطان کو ایسا نکالا کہ اس کی خوشبو تک اسے یہاں بھی نہیں آئے گی، وہاں بھی نہیں آئے گی. اور ہم نے وفائی یہ کی کہ اللہ کا گھر ہے ہمارے پاس. کہاں ہے ہمارے پاس؟ دیکھا گھر اللہ کا؟ حدیث قدسی ہے، اللہ خود جواب دیتے ہیں انا عند منکسرۃ القلوب، میں ایمان والوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں. اللہ کا گھر دل ہے. اس دل میں ہم نے دنیا بسا لی، اس دل میں ہم نے انا بسا لی، اس دل میں ہم نے سیٹھ پن بسا لیا، اس دل میں ہم نے سرداری پن بسا لیا، اس دل میں ہم نے مونچھ بسا لی، اس دل میں ہم نے اپنا قد بسا لیا، اس دل میں پتہ نہیں کیا کیا بسا لیا. ہم نے اللہ سے بے وفائی کی. اللہ نے ہمارے گھر جنت کو، ہمارے دشمن کو نکال کے پاک کر دیا. ہم نے اللہ کے گھر دل میں پتہ نہیں اللہ کے کتنے دشمن بسا لیے. اس لیے اس دل سے ساری دشمنیاں ختم کرو، ایک شیطان کی دشمنی اپنا لو، اس دل کو دل بنا لو. اس لیے کہتے ہیں نا اہل دل حضرات کہ دل کی لگی نہ سمجھو اسے دل لگی، اسے تو ہے کسی کے دل کی لگی. کہ جسے اللہ کی لگ جاتی ہے نا پھر اس کا دل بن جاتا ہے. اہل اللہ کہے جاتے ہیں، اہل دل کہے جاتے ہیں. اس لیے اللہ سے دعا ہے اللہ جل شانہ ہم ایمان والوں کو، مسلمانوں کو وہ دل نصیب فرمائے جس دل میں اللہ ہو، جس دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو. اللہ ہمیں زبانوں کی حفاظت، گھروں کی دینی فکر اور اپنے گناہوں پر رونا نصیب فرمائے. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.